www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کیا ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لا چکے، کلمہ پڑھ چکے، ان سب سے خطاب ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے تاجر ہو۔ جب وہ کلمہ گو ہے تو وہ اپنے کو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور دوسرے بھی اس کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں۔ یہ خطاب علماء سے نہیں ہے، صرف دینی طلبہ سے بھی نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اب تم اللہ سے ڈرو، ایمان لانے کے بعد بے فکر ہو جاؤ کہ بس میں تو ایمان لا چکا، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ آخرت کا نہ دنیا کا۔ فرمایا ایسا نہیں ہو، جو ایمان لایا اس نے ایک پورے نظام میں اپنے کو داخل کر دیا اور اپنے پر اس نظام کو لاگو کرنے کا عہد کیا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، لہذا اللہ اور رسول جو میرے بارے میں کہیں گے اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لانے کا مطلب کہ جس کا تعلق عقیدے سے ہوگا اس پر میرا عقیدہ ہے، جس کا تعلق عمل سے ہوگا اس پر میں عمل کروں گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد بے خوف نہیں ہو سکتے، بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ شکر تو کرو گے کہ اللہ نے کفر سے بچا لیا، کافر نہیں بنایا۔ جب کافر تھا تو میں ایمان میں داخل ہو گیا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اس داخل ہونے کا مطلب یہ سمجھنا کہ میں اب جنت میں داخل ہو گیا، یہ نہیں۔ جنت میں داخل تو اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، ایک ہے ایمان میں داخل ہونا، ایک ہے اس دنیا کو چھوڑ کر اس دار میں، آخرت کے دار میں منتقل ہونا۔ جنت میں داخل ہونے کا تعلق اس لمحے سے ہے جس وقت دنیا کو چھوڑ کر اس جہان میں جائے گا، اس وقت کیا حالت تھی اس کی۔ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، سمجھو میں جنتی ہوں، یہ نہیں۔ اگر جنتی ہوتا تو پھر اسے پیشاب کیوں آتا؟ چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، خون، بلغم، تھوک، میل کانوں میں، جنتی کے تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ جنتیوں والا کام ضرور کر لیا اس نے کہ ایمان میں داخل ہو گیا، لیکن کیا جنت میں جائے گا نہیں جائے گا ابھی اس کا فیصلہ نہیں۔ یہ تب ہوگا جب کام اچھے کرے گا،
جو نبیوں نے بتائے اور وہ کام اچھے کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے گا، تو اب یہ جنت میں بھی داخل ہو جائے۔ تو اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونے کا یہ مطلب کہ میں لازمی جنت میں یقیناً چلا گیا، یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ جائے گا جنت میں، کیونکہ ایمان کی توفیق مل گئی تو انشاءاللہ اسی پر قائم رہتے ہوئے بظاہر اس کی موت آئے گی تو یہ جنت میں جائے گا یا جا سکتا ہے۔ لیکن اپنے کو جنتی سمجھ لینا کہ میں مسلمان ہوں، میں جنتی ہوں، یہ نہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی وقت جیسے کافر مسلمان ہو جاتا ہے اور اللہ کی توفیق ہوتی ایمان لے آتا ہے، ایسے ہی کسی بھی وقت اگر اللہ چھین لے تو مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ نعمت کا دروازہ اس کے لیے کسی وقت کھل سکتا ہے، اسی طرح اس نعمت کا دروازہ کسی ایمان والے سے پر بند بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں۔ جب چاہے ہدایت کا دروازہ کھول دے اور جب چاہے ہدایت کا دروازہ بند کر دے اور گمراہی کی ظلمت میں دھکیل دے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو یہ خطرہ تو ہر وقت ہے۔ یہ جتنے قادیانی ہیں اکثریت سارے کے سارے یہ مسلمان نہیں تھے، پہلے کافر بن گئے۔ بعض لوگ کیسے آپ نے کئی دیکھے ہوں گے مرتد ہو گئے، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی قادیانی ہو رہا ہے۔ تو مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خوف کی زندگی شروع ہو گئی اس کی، خطرے کی، اس پر ذمہ داری آ گئی۔ کافر کی کوئی خوف نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، کافر کو اس سے بحث نہیں ہے۔ پیشاب کر کے استنجا کرنا یا نہیں کرنا، یہ کافر کا درد سر نہیں ہے۔ پیشاب سے یہ چیز پاک ہو گئی یا ناپاک ہو گئی، یہ چیزیں پاک ہیں یا ناپاک ہیں، کافر کو اس سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے یہ مسائل ہیں۔ فرمایا یہ مت سمجھو کہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا تو بس اب میں آزاد ہو گیا، میں بے فکر ہو گیا، یا میں خطرات سے بچ گیا۔ ابھی نہیں۔ خطرات سے جب بچے گا جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اچھی حالت پہ خاتمہ ہوگا۔ چوری کرتا ہوا مر گیا، ڈاکہ ڈالتا ہوا مر گیا، جوئے کا اڈا چلاتا ہوا مر گیا، سینما چلاتا ہوا مر گیا، تو سب بتائیں ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اچھی موت نہیں آئی اس کی۔ منہ سے نہیں بھی کہے گا، دل میں یہی ہوگا کہ پتہ نہیں اب اللہ کے سپرد ہے، آدمی تو ایسے ہی تھا۔ بے شک کافر نہیں ہے وہ، لیکن گناہ کے کام کرتا ہوا چلا گیا جس پر پوچھ بھی ہو سکتی ہے اور معاف بھی اللہ کر سکتا ہے، بے نیاز ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں کہ اللہ کیا معاملہ کریں گے۔ اور اگر حقوق العباد اس کے ذمے ہیں تو پھر تو وہ بڑا پکڑا گیا، قرضہ نہیں دیا، کسی کا مال دبایا، کسی سے رشوت لی، کسی کی زمین دبا لی، کسی کی جائیداد دبا لی، بہنوں کی جائیداد نہیں دی، عورتوں کو نہیں دی، وہ بہت برا پھنسے گا، اس کی گردن پھنس جائے گی۔ حقوق العباد اس کے ذمے ہے۔ بیوی کو مہر نہیں دیا، مہر دبا لیا، دھمکا کر یا اور اخلاقی دباؤ ڈال کر کسی طرح چھڑا لیا، معاف نہیں ہوگا، چاہے وہ کہہ بھی دے میں نے معاف کیا، معاف نہیں ہوگا۔ تجارت میں ملاوٹ کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سجدے کا نشان بھی ہے، حج بھی کرتا ہے ہر سال، پکڑا جائے گا، مرتے ہی پکڑا جائے گا، چاہے لوگ اسے حاجی سمجھتے ہو چاہے نمازی سمجھتے ہو۔ فرشتے کے سامنے وہ مجرم ہوگا، بڑا برا سلوک کرے گا اس کے ساتھ، چھترول مرتے ہی چھترول شروع ہو جائے گا، بے عزتی ہوگی، ٹھکائی ہوگی، ذلت اور رسوائی ہوگی، بدبو اور تعفن ہوگا، اکرام عزت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں تو ایمان لائے، ڈرو،
اب ڈر کا دروازہ کھل گیا. ایمان سے پہلے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی, کوئی خوف ہی نہیں تھا, جو چاہوں کروں. اب ایمان لائے تو اب ضابطہ ہے, اب آگے دستور شروع ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرنا ہے, اور تمہیں موت نہ آئے. ولا تموتن, اور مت مرنا اس حال, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, سچے مسلمان ہو اس حال میں مرنا. اب جب مرے گا اس حال میں تو اب مرتے ہی کیا جنت میں جائے, ایمان لاتے ہی جنت میں جائے. یہ کوئی نہیں, نہ کسی نبی نے یہ بتایا, نہ یہ تعلیم ہے, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, کہیں نہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, لہذا میں جنت کا حقدار بن گیا. نہ, بہت بڑے حقوق اللہ اور حقوق العباد, اس میں اس کا کیا حال ہے. یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی. اس لیے فرمایا اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو, اور ایمان کی حالت پہ تمہیں موت آئے تو پھر اللہ کے ہاں بڑا اکرام ہے, بڑی عزت ہے, دنیا بھی اچھی اور پھر آخرت بھی اچھی. اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنا جو ڈرنے کا حق ہے وہ عطا فرمائے, اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, حقوق العباد ادا کرنے کی, اور اگر حقوق العباد میں کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں بچنے کی اور معافی مانگنے کی, اور بندے کا حق ادا کرنے کی, ادا نہیں کیا تو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.